آج 12 ربیع الاول اور بدھ ایک ساتھ ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ آج کسی بھی وقت اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو۔ وہ نعمت، وہ خوشی، وہ کامیابی جو ساری زندگی تم سے دور رہی، آج تمہارے قدم چومے گی۔ آج مانگی گئی ہر دعا قبول ہوگی۔ خدا را اس سنہری موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دینا، کیونکہ اگر یہ وقت گزر گیا تو شاید دل ساری زندگی اس کمی پر تڑپتا رہے گا اور تم صرف پچھتاتے رہ جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 12 ربیع الاول بدھ کا بابرکت دن ہے۔ رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا وہ عظیم مہینہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، جس کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں سے بھرا ہوتا ہے۔ ربیع الاول وہ مقدس مہینہ ہے جس میں رب کریم اپنے بندوں پر بے شمار کرم فرماتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور ہر عبادت اللہ کے قریب لے جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ آج وہ مقدس گھڑیاں ہیں جن میں زمین و آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ہر دعا کو قبولیت کا پروانہ ملتا ہے۔ اس دن مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اس دن کی گئی عبادت انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے اور گناہوں سے بھری زندگی کو نور اور رحمت میں تبدیل کر دیتی ہے۔ 12 ربیع الاول اور بدھ کا یہ مقدس دن ایک ایسا نایاب موقع ہے جو بار بار نہیں ملتا۔ یہ وہ دن ہے جب آپ اپنے رب کے سامنے جھک کر اپنی ہر حاجت، ہر پریشانی اور ہر مشکل کو ختم کروا سکتے ہیں۔ خدا را اس سنہری موقع کو ضائع نہ کریں۔ اپنے دل کو سچا کر کے، آنکھوں میں آنسو لے کر اللہ کے حضور اپنی دعائیں پیش کریں۔ کیا معلوم یہ ربیع الاول ہمارا آخری ربیع الاول ہو؟ کیا معلوم یہ 12 ربیع الاول ہمیں دوبارہ نصیب ہو یا نہ ہو؟ اس لیے آج ہی اسی لمحے اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنی تقدیر کو سنوار لیں اور اپنی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل ڈالیں۔ جس زندگی میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریوں کا سایہ ہو، نہ پریشانیاں دل کو گھیر سکیں اور نہ ہی کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے۔ اگر آپ بھی ایسی زندگی چاہتے ہیں تو آج اس بابرکت دن یہ خاص وظیفہ ضرور پڑھ لیں۔ اگر ممکن ہوتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کا ہاتھ پکڑ کر اسے مصلے پر بٹھاتی اور کہتی کہ آج کے دن یہ وظیفہ ہرگز نہ چھوڑنا، کیونکہ یہ دن عام نہیں، یہ دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے اور اپنے ساتھ بے شمار برکتیں لے کر آتا ہے۔ آج کا دن ایسا ہے کہ اگر آپ اللہ پاک سے ایک مانگیں گے تو وہ اپنے کرم سے 70 گنا بڑھا کر عطا فرمائے گا۔ جو شخص آج اس عظمت والے دن قبولیت کی گھڑیوں میں اس خاص وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، یقین کرے اس کے معاملات صرف بہتر نہیں ہوتے بلکہ حیران کن حد تک سنور جاتے ہیں۔ لیکن جو شخص اس دن کو غفلت میں گزار دیتا ہے، دنیا کے کاموں میں ایسا الجھ جاتا ہے کہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے، تو پھر پورا سال اس کے لیے پچھتاوے کا سبب بن جاتا ہے۔ اگر آپ آج صرف چند منٹ نکال لیں، دل کو یکسو کر کے یہ وظیفہ پڑھ لیں، تو رب کریم پورے سال کی خوشیاں، آسانیاں اور کامیابیاں آپ کے دامن میں ڈال دے گا۔ ورنہ وہی انسان بدقسمت ہے، وہی محروم ہے جو اتنا قیمتی موقع پا کر بھی چند لمحے اپنے رب کے لیے نہ نکال سکے۔ آپ اپنی زندگی کے باقی تمام کام اپنی مرضی سے کرتے رہیں، لیکن آج کے اس خاص وظیفے کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ یاد رکھیں یہ صرف چند منٹ کا وظیفہ ہے، مگر اس کی برکتیں پورے سال پر محیط ہیں۔ یہ ایک ایسا آزمودہ، مجرب اور نہایت خاص عمل ہے، ایسا راز جو ہر کسی کو نہیں بتایا جاتا۔ آج وہ وظیفہ آپ تک پہنچایا جا رہا ہے جس سے بے شمار لوگوں کی حاجتیں پوری ہوئیں، پریشانیاں ختم ہوئیں اور زندگیوں نے نیا رخ اختیار کیا۔ آج وقت ہے اپنی تقدیر بدلنے کا، اپنے نصیب کو جگانے کا۔ اگر یہ دن ہاتھ سے نکل گیا تو شاید پورا سال حسرت اور پچھتاوے میں گزرے۔ اس لیے جہاں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، بس چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ کیا معلوم اگلے سال یہ موقع نصیب ہو یا نہ ہو۔ اللہ پاک نے آج وہ قبولیت کی گھڑیاں عطا فرمائی ہیں جن میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ بس آپ نے یقین کے ساتھ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ دن ایسا ہے کہ جو اس دن کو پا لیتا ہے وہ پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ چند منٹ کے اس عمل سے آپ کی زندگی سے مصیبتیں، ڈپریشن، مایوسی اور تنگ دستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو آج کے اس وظیفے کو کسی صورت نہ چھوڑیں۔ یہ موقع ہے، اسے تھام لیں اس سے پہلے کہ یہ ہمیشہ کے لیے گزر جائے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، چاہے آپ انڈیا میں ہوں، پاکستان میں ہوں، بنگلہ دیش، جاپان یا مسقط میں ہوں، جہاں کہیں سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں 12 ربیع الاول کی تاریخ اور بدھ کا یہ بابرکت دن اکٹھا ہو جائے تو خدا را اس وظیفے کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ آج کا دن عام نہیں، یہ ایک خاص موقع ہے، ایک ایسا لمحہ جو بار بار نصیب نہیں ہوتا۔
آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، چاہے فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد، کسی بھی نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں۔ اس کے لیے نہ کسی خاص وقت کی پابندی ہے، نہ کسی خاص جگہ کی قید۔ آپ گھر میں ہیں تو گھر میں پڑھ لیں، دکان پر ہیں تو دکان پر، دفتر میں ہیں تو وہیں بیٹھ کر، سفر میں ہیں تو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بس یاد رکھیں اس وظیفے کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آئیے اب اس عمل کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ اگر آپ ابھی تک اس چینل کا حصہ نہیں بنے تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسے روحانی وظائف اور بابرکت اعمال آپ تک روزانہ پہنچتے رہیں انشاءاللہ۔ اب آئیے اصل عمل کی طرف۔ آج ربیع الاول کی 12 تاریخ بدھ کے دن جب بھی آپ کو موقع ملے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، یا اگر ممکن نہ ہو تو جہاں ہیں وہیں دل کو یکسو کر لیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 3 مرتبہ درود پاک پیش کریں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے افضل اور سب سے زیادہ بابرکت ہے۔ یہ وہ درود ہے جس کا مقام بہت بلند ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تمام درودوں میں یہ درود سب سے زیادہ محبوب تھا، اس لیے کوشش کریں کہ یہی درود پڑھیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو فوراً اپنے دل میں اپنی خاص نیت کریں۔ یاد رکھیں ہر انسان کی حاجت الگ ہوتی ہے، ہر دل کی ایک الگ کہانی ہوتی ہے۔ کوئی رزق مانگ رہا ہے، کوئی بیماری سے شفا چاہتا ہے، کوئی پریشانیوں سے نجات کا طلبگار ہے۔ آپ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں پوری توجہ اور یقین کے ساتھ اس کی نیت کر لیں۔ بس یہی وہ لمحہ ہے جب آپ کا دل اور آپ کی دعا رب کے سامنے ایک ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ اب جب آپ اپنے مقصد کی نیت اپنے دل کی گہرائیوں سے کر لیں تو اس کے بعد ایک بار یقین کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس بابرکت وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیں تعوذ و تسمیہ وہ نور ہیں جو ہر شیطانی اثر کو ختم کر دیتے ہیں، اور جس کام کی ابتدا ان پاک الفاظ سے ہو جائے اس میں برکت بھی آتی ہے، خیر بھی آتی ہے، اور اللہ کی خاص حفاظت بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اب جیسے ہی آپ نیت اور یہ مبارک کلمات پڑھ لیں فوراً اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے دل کو دنیا کی ہر سوچ سے آزاد کریں اور پوری توجہ کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں لے کر آئیں۔ اور اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ ایسا وظیفہ ہے جسے پڑھ کر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، وہی انداز اپنانا ہے جس طرح ہمارے اسلاف اپنے رب کے سامنے جھکتے تھے۔ آج آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں توبہ اور استغفار وہ خزانہ ہے جو سوئے ہوئے نصیب کو جگا دیتا ہے، بند دروازوں کو کھول دیتا ہے اور انسان کی زندگی کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے۔ جب کوئی بندہ سچے دل سے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو اللہ کریم اس پر ایسی رحمت فرماتا ہے کہ اس کی زندگی کا ہر قدم کامیابی کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں اور پریشانیاں خود بخود دور ہونے لگتی ہیں۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو جانتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ کہاں اس سے غلطی ہوئی، کہاں اس نے کسی کا دل دکھایا، کہاں جھوٹ بولا، غیبت کی، یا کوئی ایسا عمل کیا جس سے رب ناراض ہوا۔ انسان کا ضمیر اسے بار بار یاد دلاتا ہے، اور آج وہی دن ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے جھک جائیں۔ آج باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، عاجزی کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ۔ اگر ہو سکے تو اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر دل سے توبہ کرتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کریں۔ آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس طرح آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ ہر لفظ کے ساتھ یہ تصور رکھیں کہ آپ اپنے رب کے حضور کھڑے ہیں، ہاتھ جوڑے معافی مانگ رہے ہیں، اور وہ رب جو سب دیکھ رہا ہے، سب کچھ سن رہا ہے، آپ کی توبہ کو قبول فرما رہا ہے۔ دنیا میں جب ہمارا کوئی راز کھلنے لگتا ہے تو ہم اپنی عزت بچانے کے لیے انسانوں کے آگے جھک جاتے ہیں، ان کے قدموں میں گر جاتے ہیں،
لیکن سوچیں، جب اللہ نے ہمارے کتنے ہی گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے تو کیوں نہ آج اسی رب کے سامنے ایک خاموش کمرے میں بیٹھ کر سچے دل سے توبہ کر لی جائے۔ آج کا پہلا عمل یہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کو 100 مرتبہ اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ پاک آپ کے ہر چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرما دے اور آپ کی زندگی کو نئی روشنی، نئی امید اور نئی کامیابیوں سے بھر دے۔ اب جب آپ نے پہلے نمبر پر 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ مکمل پڑھ لیا، تو اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا وظیفہ ہے، یعنی تیسرے کلمے کا خاص وظیفہ۔ ہر بندہ جانتا ہے کہ تیسرے کلمے کے کمالات کیا ہیں اور یہ کتنا مجرب ہے۔ اللہ پاک کو یہ کلمہ بے حد پسند ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ایک تیز، طاقتور اور اثر بخش وظیفہ ہے، جیسے تلوار کی نوک جو ہر رکاوٹ کو کاٹ دیتی ہے۔ آج آپ نے اس کلمے کے ذریعے اپنے رب سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، لیکن یقین کریں گے کلمہ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دے گا۔ یہ تیسرے کلمے کا وظیفہ عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، تقدیر کے بند تالے کھول دیتا ہے، رکاوٹیں دور کر دیتا ہے، بندشیں توڑ دیتا ہے اور نسلوں کو آباد کر دیتا ہے۔ آپ نے اسے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس طرح آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ ہر لفظ کے ساتھ اپنا مقصد ذہن میں رکھیں، مکمل توجہ کے ساتھ۔ اس عمل کے دوران کسی سے بات مت کریں، نہ کسی سے بات کرنے دیں، بس دل کو رب کی بارگاہ کی طرف مرکوز رکھیں۔ جیسے ہی آپ یہ وظیفہ مکمل کریں گے، اللہ رب العزت آپ کی تقدیر کے تمام بند تالے کھول دے گا، غیب کے معاملات بہتر کی جانب بڑھنے لگیں گے اور آپ خود حیران رہ جائیں گے اللہ پاک نے کس طریقے سے آپ کو نوازا، کس طرح کامیابی کے دروازے آپ کے لیے کھل گئے۔ اب جب آپ نے پہلے نمبر پر 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ اور دوسرے نمبر پر 33 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر مکمل پڑھ لیا، تو تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ بہت خاص ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ کا عمل مکمل نہیں ہوتا۔ آج آپ نے آخر میں اللہ رب العزت کے صفاتی نام پڑھنے ہیں جو خاص طور پر رزق اور نصیب کے لیے بہترین ہیں۔ یہ 3 نام یا وہاب، یا رزاق، یا غنیو ہیں۔ ان تینوں ناموں کو ملا کر ایک بار شمار کریں۔ یا وہاب کا مطلب بہت زیادہ دینے والا، یا رزاق کا مطلب اے روزی دینے والے، یا غنیو کا مطلب اے مالدار کر دینے والے۔ یہ نام رزق بڑھانے، رکے ہوئے کام چلانے، رکاوٹوں کو ہٹانے، نصیب کو اجاگر کرنے اور رزق کو وسیع کرنے کے لیے انتہائی طاقتور ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق بڑھ جائے تو بس یہ 3 نام پڑھیں۔ طریقہ اور تعداد یہ ہے، یا وہاب، یا رزاق، یا غنیو، یا وہاب، یا رزاق، یا غنیو، یا وہاب، یا رزاق، یا غنیو۔ اس طرح آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یہ نام آج تک جس نے بھی پڑھے، اللہ رب العزت نے اس کو مالا مال کر دیا۔ یہ نام عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کرنے کے لیے بہترین اور طاقتور نام ہے۔ پڑھتے وقت اگر آپ کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں یا بندشیں ہیں، وہ سب ٹوٹ جائیں گی۔ وہ مصیبتیں جو آنے والی ہیں اور جو آپ کے علم میں نہیں، اللہ کی ذات انہیں ختم کر دے گی۔ آپ کی طرف آنے والی پریشانیاں غیب سے ختم ہو جائیں گی اور وہ چیز جس پر آپ کی نظر ہے وہ آپ کی ہو جائے گی۔ وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے سونا بن جائے گی، جو سالوں سے نہ مل رہی تھی۔ آج یہ 3 اعمال پڑھ کر آپ کے نصیب میں آ جائے گی۔ اگر یہ 3 اعمال گھر میں پڑھ لیے جائیں تو یہ گھر کا ہر فرد کامیاب ہوگا، ہر بیمار صحت مند ہو جائے گا، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی اور ہر بچے اور بڑے کے نصیب میں برکت آئے گی۔ یہ اعمال زندگی اور آخرت دونوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، پہلے نمبر پر 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ، دوسرے نمبر پر 33 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تیسرے نمبر پر 21 بار یا وہاب، یا رزاق، یا غنیو۔ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے مکمل کریں۔ پھر آخر میں 3 بار درود پاک پڑھیں جو کہ شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھائیں اور اپنی خصوصی دعا کریں۔ اللہ رب العزت کے حضور اپنی تمام حاجتیں، مصیبتیں اور پریشانیاں پیش کریں۔
آج کا دن قبولیت والا دن ہے، ایسے مواقع بار بار نہیں ملتے۔ آج اللہ نے آپ کو قبولیت کی گھڑیاں عطا فرمائی ہیں، اس لیے ان گھڑیوں کی قدر کریں، رو کر گڑ گڑا کر اور دل کی گہرائی سے مانگیں۔ یقین کریں اگر آپ نے یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال مکمل کر لیے تو بہت جلد خوشحالی، کامیابی اور برکت آپ کے قدم چومنے لگے گی۔ اللہ آپ کو بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کی ظاہری اور باطنی پریشانیوں کو دور فرمائے، خوشحالی اور رحمت و برکت نازل فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم ہمارا اور آپ کا سنانا اور سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔